پوائنٹ یہ کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت خطرناک جنریشن ہے. جی میں مطلب نیگیٹو اتنا نہیں ہونا چاہتا, لیکن آئی ہیو ٹو ٹیل یو گائز کہ پھٹ رہے ہیں. اچھا آپ یہ ان ایج کی بات کر رہے ہیں جو کہ او اے لیولز کے ہیں یا جو یونیورسٹیز میں ہیں؟ دیکھیں برو, میں نے آپ کہا نا کہ بہت سے لوگ جب یونیورسٹی آتے ہیں, ایک تو وہ کنزرویٹو ماحول سے زیادہ تر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ ایک دم یونیورسٹی آتے ہیں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں, وہ جب ماحول دیکھتے ہیں, تربیت ایز سچ ہوئی نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں وائی ناٹ. سیدھی سی بات ہے, ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا, وہ تو بلکہ اپرچونٹی, وہ مشن ویژن بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ وائی ناٹ, سب کر رہے ہیں میں نے بھی کرنا ہے. ٹک ٹاک دیکھا ہوتا ہے, ٹک ٹاک میں وہ جو ہے وہ عورتیں آپ کو پتہ ہے نمائش کر رہی ہیں, تو ان کے ذہن میں پورا ایک وہ خاکہ ہوتا ہے کہ میں نے جا کے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور ایک نہیں 10 کے ساتھ کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی لڑکیوں کی بھی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے, اور جیسے لڑکے کہتے ہیں نا گولڈ ڈگر, ٹھیک ہے, لڑکیاں بھی اب میں آپ کو بتاؤں وہ معصومیت انفارچونیٹلی نہیں رہی. ایکچولی وہی بڑھاوا دے رہے ہیں نا یہ ساری اس فحاشی کو. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن بہت اچھے طریقے سے کر لی ہے, اینڈ a lot of people already know what the problem is. We all know this is wrong, right or wrong. But شیخ sometimes hopelessness ہوتی کہ یار یہ کس لیول پہ ہماری یوتھ اگر اس لیول پہ جا چکی ہے تو پھر آخر کیا کریں. اچھا میں تو اس لیے یہ بار بار اس میں نا مزید آپ کا کیا خیال ہے ویسے, کیا کہنا ہے شیخ؟ میں خود بلینک ہوں ٹو بی آنیسٹ. اگر میں اس پہ سوچوں, ان کے شوز میں آ کے دیکھوں, تو میں ہوتا میں تو بھاگ جاتا ٹو بی آنیسٹ. اس میں نا کرنٹ اسٹیٹ میں ہوتا, اس ماحول سے ہی بھاگ جاتا. ہاں لیکن میں اس میں برو سب سے بڑا پرابلم سمجھ, یہ تو وہ سبجیکٹ ہے نا جو اس چیز میں پڑا ہوا ہے, سب سے بڑا جو مجھے پرابلم لگ رہا ہے وہ انفلوئنس کا لگ رہا ہے. وہ سمجھدار لوگ جو میڈیا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ڈیزائن کرتے ہیں یہ سب کچھ کہ ہم نے ان لوگوں کو کیسے انفلوئنس کرنا ہے. You see, if you remove the media influence, social media influencers آپ کے ہو گئے, آپ کے ٹی وی چینلز ہو گئے, آپ کے موویز ڈراماز ہو گئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ویسٹ سے آ رہے ہیں برو, ویسٹ سے جو آ رہے ہیں آپ ان کو بین کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ان کی ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتے, وہ تو کلچر ہی الگ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پروڈکشنز آف آور اون کنٹری. مسلمانوں جو پروڈیوس کر رہے ہیں نا مسلمان موویز ڈراماز وغیرہ, وہ اس میں آپ کیا فروغ دے رہے ہو, کس چیز کو فروغ دے رہے ہو؟ میرے خیال سے جو وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ ہم نے یہ انفلوئنس کتنا دینا ہے. بیکاز یوتھ جو ہے یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ اور سارا انفلوئنس لے رہی ہے. جو ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں, دے آر انفلوئنسنگ دس. لیکن آنیسٹلی ڈو یو تھنک یہ رکیں گے؟ میڈیا آپ کو پتہ ہے, آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ ہدایت آ جائے گی اور ایک دم اچھا کنٹینٹ بنانے لگ جائیں گے؟ میرا خیال یہ بڑھے گا. رکیں گے یا نہیں رکیں گے, لیکن ابھی آنس کی بات کر رہا ہوں ذرا, میں نے رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ایونیو ہے نا وچ از ایکچولی ہیلپنگ پروپیگیٹ دس, دیٹ از میڈیا. برو اس میں نا دیکھیں برو, پتہ ہے کیا, دیکھیں اگر آپ نے بات کی نا کہ کچھ ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی, وی ہیو ٹو بلیو کہ اگر بندہ جو بھی چوائسیز بناتا ہے اپنی زندگی کی, اس کی جو ریپرکشنز ہیں, کانسیکوینسز ہیں, وہ اس کے سامنے آ جائیں گے. میننگ اگر میں آج اپنے ڈیزائرز کی سنتا ہوں نا, اپنی منمانی کرتا ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ نکلے گا کل کو, رائٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. دے نو ویری ویل کہ جب دنیاوی بات آتی ہے کہ جی میں نے موبائل کون سا خریدنا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. اچھا کہاں پہ جاب کرنی ہے, ان کو بہت ان چیزوں کو پتہ ہے, چیزوں کے بارے میں پتہ ہے ان کو. واٹ ہیپنز از کہ جو ڈفرینٹ جگہوں سے جو انفلوئنسز آ رہے ہیں, پیئر پریشرز ہیں, اور جب ہم پیئر پریشر کی بات کرتے ہیں برو, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو, اور صرف جو ہے ہمارے نوجوان ہیں, یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. پیئر پریشر ہی تھا عرب میں کہ وہ اپنی بچوں کو دفن کرتے تھے, رائٹ. وہ پیئر پریشر تھا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس بچے کے ساتھ زندہ رہوں. شیخ ایک تو جو آپ دیکھیں, ایک ہے جو اس پہ پیئر پریشر ہے اور وہ اسے نکلنا چاہ رہا ہے, بٹ جو علی بھی بات کر رہے ہیں نا, لوگ یونیورسٹی میں داخلہ ہی لے رہے ہیں کہ 4 سال لٹ مچائیں گے, عیاشی کریں گے. مشن ویژن ہی ہے. وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ یار کہاں پہ, سوری ٹو یوز دا ٹرم, بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اس سیکشن میں وہاں جائیں گے جہاں پہ بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. So basically they are getting admissions. In my university, one guy changed his discipline because he wanted to change the university just because of this reason. Exactly bro. اور میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں, یار اس یونیورسٹی کا ماحول اتنا لیٹ نہیں ہے جو فلاں یونیورسٹی کا ہے, تو میں تو وہاں شفٹ ہو رہا ہوں. تو
کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, بٹ جو 95% آف یوتھ ہے اس نے تو یہ کالج گیٹ والے ڈرامے اور XYZ انفلوئنسز کو دیکھ کے امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور ایک فینٹیسیز بنائے گئے ہیں, بل گیٹس اور مارک زکربرگ آ رہا ہے اور تینوں خان کٹھے ناچ رہے ہیں اور اس کو یعنی 100 کروڑ پلس اس پہ انویسٹ کر دیا کہ پرائیویٹ جیٹ میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں یار ہم ساڈا بھی ولیمہ انج ہونا چاہیے ہے, ٹھیک ہے, ولیمہ تو دور کی بات ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. سو اس ٹائم پہ نا میں ایک یعنی ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہم نے کر لی ہے, اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں کہ ابھی ٹرانزیشن کریں ٹورڈز دا سولوشن. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیئر پریشر اس زمانے میں یوتھ پہ ہے, پہلے بھی آپ کیا یہ بتائیں, کیا زید بن عامر بن نفیل پریشر نہیں تھا؟ بہت زیادہ پریشر تھا. فار ایگزامپل صحابہ جب نئے نئے دین کی طرف آئے ان پہ پریشر نہیں تھا. اصحاب کہف دیکھیں, چلے وہ تو نبی تھے نا ساتھ, یوسف علیہ السلام پہ کیا پریشر تھا برو, اور وہ ینگسٹر تھے, یعنی ہی واز ناٹ اے نبی ایٹ دیٹ ٹائم اس طرح سے. لیکن شیخ جنرلی پتہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے ریئلسٹکلی دیکھیں, میں شیخ عبدالرزاق البدر کے لیکچر کو سن رہا تھا, وہ سبحان اللہ یو نو وہ نوجوانوں کے بارے میں نا بات کرتے بڑا روتے ہیں سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو آج فتنہ ہے نوجوانوں کے اوپر, آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہیومن ہسٹری میں. وی ہیو ٹو ریئلائز اس, اور ہم وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری اسٹیپس ہیں جو ہم سولوشنس پریزنٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ جنرلی الحمدللہ ہمارے ہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ویسٹ میں ہے. اب وہی جو چیز جو آلریڈی وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے. ہمارے نوجوان سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر آج ہم کوئی ایسے غلط سٹیپس لیتے ہیں اس کا کیا ریپرکشنز ہوں گے. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بندوں کی اور عورتوں کی, مردوں کی اور عورتوں کی سائیکی ڈفرینٹ ہے, رائٹ. یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں وہ یہ کہ جنرلی جو خواتین ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے آکورڈ ڈریس پہنا ہو, ٹائٹ کلوتھس, یہ وہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے 100% آپ شو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی اٹریکٹ کرتی ہے اپوزٹ جینڈر کو, رائٹ. بہت ساری چیزیں ایسے خواتین کرتی ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس کہ وہ اپوزٹ جینڈر کو انوائٹ کر رہی ہے, اینڈ دیر آر اسٹڈیز آن دس. لیکن مرد کیا سمجھتے ہیں, وہ سمبل ہے, یہ سمبل ہے میرے لیے, شی از گیونگ می ہنٹس, رائٹ. اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑے چلتی ہے, ہنسی تو پھنسی. And it's not always that if a girl smiles کہ جی اچھا جی وہ میرے ساتھ جو ہے نا کنونس ہو گئی ہے. ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے وہ اپنا ایک پرسونا بلڈ کر لیتا ہے, alright. اسی لیے پھر مجھے یاد آتی ہے بات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں امہات المؤمنین کو کہ اپنے لہجے کو اتنا نرم نہ رکھنا. امہات المومنین کے ذہن میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو دوسرا بندہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ اپنے دل میں کوئی جس مرض ہے, وہ کہ جذبات جو ہے نا اس کے بھڑک نہ اٹھے. مے بی دس از سم سارٹ آف ہنٹ. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز. اور اسٹیو ہاروی کہتا ہے کہ اب دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مین اینڈ وومن دے کین نیور بی فرینڈس. مین دے وانٹ ٹو بی فزیکل جنرلی, اوکے, دا میجورٹی آف مین. لیکن عورتیں نہیں سمجھ پاتی. عورتیں کیا ہیں کہ دے ٹاک الاٹ, دے آر ایموشنل, اور ان کو اس حساب سے جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. سو دس از دا ڈفرنس آف مینٹیلٹی بٹوین مین اینڈ وومن. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دا ڈے she'll have to rely on you and she'll have to find a shoulder to lean on, and you will see a crack or a loophole. You will get benefit of yes her. This is what he says کہ مرد جو ہے نا وہ ایک وہ کریک کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اصحاب کاف پہ جس سے ہم بات کر رہے تھے, ایک منٹ, میں نا اس پہ ایک اسٹڈی ہے, بڑی مشہور اسٹڈی ہے. وہ 1 سال تک جو میل فیمیل آپس میں فرینڈس تھے, یہ ان پہ باقاعدہ ادھر ویسٹرن ادھر سائڈ پہ اسٹڈی کی گئی کہ ان کو انٹرویو کیا گیا ایسے لوگوں کو جو کہ 1 سال تک آپس میں فرینڈس تھے, ٹھیک ہے. ان پہ مزید 1 سال ریسرچ کی گئی, اس میں ان کو انٹرویو کیا گیا, آبزرو بھی کیا گیا. اچھا, اس میں سے جو 95% میلس تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شی لائکس می, اور جب کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نو وی آر جسٹ فرینڈس. تو دس از ہاؤ آور برین ورکس ڈفرینٹلی. اور جنرلی بھی جو خواتین ہیں وہ تھوڑی سی پیسو ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز ایونچولی دے ہیو ٹو بیئر دا کانسیکوینسز.
اٹس ناٹ دا مین ہو گیٹس پریگننٹ رائٹ. تو اسی لیے وہ تھوڑی سی نا پیسو ہو کے رہتی ہیں. تو یہ بہت سارے جو ہے نا یہ ڈفرینسز ہیں. یو نو دا سسٹر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ہاں جو خواتین ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہاؤ مین تھنکس, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرد یہ ایسا ہوتا ہے.